سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ حجرات کی آج 12ویں نشست ہے۔ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے اس میں 45ویں نشست آج ہے۔ سورہ حجرات کی ٹوٹل کلاس سے ہماری 13 ہوں گی، آج 12ویں کلاس ہے، اگلی اتوار کو 13ویں کلاس ہوگی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات نے مقدس کلمات کو استعمال فرمایا۔ ان میں پہلا لفظ قالت، جس کا ترجمہ ہے بولے، یعنی کہا، بولنا۔ الاعراب، اعراب کہا جاتا ہو دیہاتی کو، جو گوار ہوتے، پڑھے لکھے نہ ہو، ان پڑھ۔ آمنا، ہم ایمان لائے۔ کل، اے حبیب آپ فرما دے، لم تؤمنو، تم تو ایمان نہیں لائے۔ واو اور لیکن، لیکن، قولو، حبیب آپ انہیں کہیں، قولو، کہو، اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے۔ واو مانا اور، لما یدخل، ابھی داخل نہیں ہوا، الایمان، ایمان، فی، میں، قلوبکم، تمہارے دلوں، واو کا معنی اور ہے، ان، اگر، تطیعو، تم فرما برداری کرو گے، اللہ، اللہ، واو اور، رسولہ، اس کے رسول کی، لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا، من سے، اعمالکم، تمہارے نیک اعمال، شیئن، کچھ بھی، ان، بے شک، اللہ، اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا لفظی ترجمہ تھا جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب میں تفسیری ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، گوار بولے، گوار سے مراد ہوئی دیہاتی، ان پڑھ، جاہل، ہم ایمان لائے۔ اے حبیب آپ فرمائیں، تم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا تفسیری ترجمہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں ابتدائی جو الفاظ ہیں آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعراب ہے، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب دیہاتی کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں پینڈو، اور تھوڑا اچھا لفظ استعمال کر لیا جائے
تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدوی، یعنی دیہاتی شخص۔ عام طور پر جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، شہر کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے، شہر کے لوگ ان پڑھ ہو جاتے ہیں اور دیہات کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو جو دیہاتی لوگ ہیں، قرآن میں ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر انہیں لفظ اعراب سے یاد کیا، یعنی یہ کہا جائے گا اعرابی نے کہا، یہ الف کی زبر کے ساتھ ہے، اعراب نہیں ہے۔ اعراب تو زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے نا، اس کے نیچے زیر آتا ہے، یہ الف کی زبر کے ساتھ ہے، اس کا معنی اعراب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو اعرابی نے کہا، کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ مدینہ طیبہ میں ایک تو شہر ہے مدینہ طیبہ، اس کے اطراف میں بعض بالکل مدینہ طیبہ سے متصل ہیں اور بعض تھوڑے فاصلے پر ہیں۔ یہ چند قبائل آباد تھے، قبائل کے نام آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں نے ضروری اعراب بھی لگا دے۔ جیسے ایک قبیلہ ہے مزینہ، یہ ایک قبیلہ ہے، یہ دیہاتی لوگ تھے۔ جوہینہ، یہ بھی قبیلہ ہے، جیسے ہمارے قبیلے ہیں نا، میمن ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، اس طریقے سے برادریاں ہیں۔ مزینہ، جوہینہ۔ ایک قبیلے کا نام ہے اشجع، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہاں جس قبیلے کے لوگوں کو مانا ہے کہ وہ لوگ تھے، اس کا نام ہے اسد بن خزیمہ۔ اب ان میں جو ہے نا دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو ایسے تھے جو منافق تھے، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، اسلام قبول کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہمارے سامنے فائٹ میں نہیں آئیں گے، ہماری بچت ہے، یعنی ان سے ہماری لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہماری ان سے لڑائی ہوگی تو ہم ہار جائیں گے، کیونکہ ہم قلیل ہیں اور مسلمان کثیر ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو چونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ جو جنگیں ہوتی اس کے بعد جو مال ہاتھ میں آتا، باقاعدہ وہ مال تقسیم ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں مال غنیمت۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ ان فوائد کو دیکھتے ہوئے، ان نفعوں کو دیکھتے ہوئے اب کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہم مسلمان ہو گئے، ایک گروہ تو یہ تھا۔ اب آئیں دوسرے گروہ کی طرف۔ دوسرے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، ان کا شمار منافقین سے نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے بس اسلام ہم نے اس حد تک قبول کیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بس اب نمازیں کیا، یہ حلال کیا، یہ حرام کیا، اسے خاطر میں نہیں لینا۔ یہ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو منافق تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے قلب و جگر میں اسلام راسخ نہیں ہوا، صرف ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے۔ ایک وہ گروہ تھا جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے سچے دل سے، جس کو اسلام کہتا ہے مسلمان ہیں، لیکن مزید آگے وہ کیا کرتے؟ کہتے تعلیمات چھوڑ دو، تعلیمات سے روگردانی۔ اب آپ ان دو گروہ کو دیکھیں، ان میں پہلا گروہ منافقین کا تھا۔ الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، برملا کہتے، اللہ کا احسان ہے، رب کا کرم ہے۔ لیکن ذرا توجہ، قابل توجہ بات یہ ہے، دوسرا ایک اور گروہ تھا جو کلمہ بھی پڑھا لیکن کہتا ہے عمل چھوڑ دو، عمل کے پیچھے نہیں جا رہا۔ اب یہ دونوں گروہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ اب آپ قرآن سنیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قالت الاعراب، یہ وہی گوار تھے جن میں بعض منافق تھے، میں نے قبیلوں کے نام بھی بتلا دیے، اور بعض ایسے تھے جو کہتے بس ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہم عید منا لیں گے، نمازیں نہیں پڑھنی، شریعت پر عمل نہیں کرنا۔ الامان والعفیف، اللہ بے عملی سے بچائے۔
اور ہماری پستی انحطاط اور زوال کا بنیادی سبب یہی ہے، بے عملی۔ اب یہ جو لوگ تھے نا، یا تو منافق تھے یا بے عمل تھے، ان کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے قالت الاعراب، یہ ان ان پڑھ لوگوں نے، ان گوار لوگوں نے دعویٰ کر دیا بارگاہ رسالت میں، آمنا، ہم ایمان والے ہیں۔ منافق بھی دعویٰ کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، ہم ایمان والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر چکے لیکن کہتے ہیں عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس اتنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کی بات مت کرو۔ یہ لوگ کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے حبیب کو رب نے فرمایا، جب یہ بارگاہ رسالت میں کہنے لگے نا، جبریل کو بھیجا، وہ کہا انہیں کہو کیا کہہ رہے ہو تم، آمنا کہتے ہو، ہم ایمان لائے۔ اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے۔ اب دیکھیں منافق نے دعویٰ کیا ہم ایمان لائے، اور وہ مسلمان جنہوں نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا ہم عمل نہیں کریں گے، فقط کلمہ پڑھیں گے، باقی آپ نمازوں کی پابندی لگاؤ، یہ حرام حلال کی پابندی لگاؤ، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ان دونوں گروہ کو خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب آپ فرمائیں لم تؤمنو، یہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، تم ایمان نہیں لائے۔ پھر فرمایا ولیکن، اور لیکن، ہاں اتنا کہہ دو، قولوا اسلمنا، آمنا مت کہو۔ آمنا کا معنی ہے ہم ایمان لائے، اور اسلمنا کہہ دو، اس کا ایک معنی یہی ہوگا بس ظاہری طور پر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو منافق بھی تو یہی کرتا ہے، اور بے عمل مسلمان بھی یہی کرتا ہے۔ اب آگے رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، رب کہتا ہے انہیں بتلا دو ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ رب نے بتایا۔ تو دو گروہ کو بتلا دیا، ایک کون سا گروہ ہے جو منافق ہے، اور ایک وہ گروہ جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو اسلام قبول کر چکے ہیں، یعنی مجھے خطاب ہے، آپ کو خطاب ہے، قیامت تک مسلمانوں کو یہ خطاب ہے۔ یہ خطاب اب منافقوں کو نہیں ہے، یہ خطاب اب ہے بے عمل مسلمانوں کو جو عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اسکرین پر ملاحظہ کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ کون ہے؟ میں اور آپ ہی تو ہیں قیامت تک، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کویت میں ہو، کہیں بھی ہو، دبئی میں ہو، امریکہ، افریقہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے، اب یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہ سچ کب ہوگا؟ خالق کائنات فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے، اور تمہارا لباس بھی کہے، تمہارا ظاہر بھی کہے، اور تمہارا باطن بھی کہے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام قبول کرنا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت جو احکامات بتلاتا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اب آیت کریمہ کا دوسرا حصہ، اب اللہ رب العزت منافقین کو کہتا ہے، ایک تو یہ گروہ ہو گیا، اور ایک وہ گروہ ہے جو بے عمل ہے، ان دونوں کو کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر ایمان تمہارے دلوں میں اتر جائے، زبان کے حد تک نہ رہے، قلب میں اترے، ایمان کی بشاشت اور ایمان کی چاشنی اور مٹھاس تمہارے دلوں میں اتر جائے، اور تم کیا کرو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اب تم اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی رب نے فرمایا عمل کریں گے، نبی نے فرمایا ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔
तो खालिक कायनात फरमाता है ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैआ, अब जो तुम अमल करोगे ना, तुम्हारे अमल से कोई चीज में कमी नहीं होगी, पूरा पूरा सवाब मिलेगा। और सवाब भी कैसा मिलेगा पता है? हम अपनी शान के मुताबिक काम करते हैं, रब अपनी शान के मुताबिक जजा देगा। फर्क है ना, जमीन आसमान का क्या फर्क है? तो कुछ भी नहीं, इससे भी कई गुना ज्यादा, बल्कि बता भी नहीं सकते क्या फर्क है, बतला भी नहीं सकता। तो हम अपनी शान के मुताबिक करेंगे और रब अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाएगा। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। सूरह तूर आयत नंबर 21 में अल्लाह ने इस बात का तस्करा किया, वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, ये लोग जो अमल करेंगे ना, रब कहता है हम उनके अमल में कोई कमी नहीं करेंगे, यानी तुम्हारा कोई भी अमल रायगा नहीं जाएगा। तुमने अभी नमाज ज़ोहर अदा की, ज़ाया नहीं होनी। अगर दर्स कुरान की महफिल में बैठे हो, ज़ाया नहीं होगा। कुरान समझने बैठे हो, ज़ाया नहीं होगा। हदीस को समझने बैठे हो, ज़ाया नहीं होगा। बल्कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपनी शान के मुताबिक अमल करते हैं और रब अपनी शान के मुताबिक जजा देता है। अब रब की शान क्या है पता है? आप देखें, एक नेकी करे कम से कम उस पर अजर कितना है? 10 गुना, 10 गुना अजर है, ये उसकी शान है। लेकिन ये भी कम से कम है। मैंने तफासिर का मुताला किया, तफसीर के अंदर आया अगर कोई अमल आपका कबूल हो गया तो रब आपको जरूर 10 गुना देगा। और इस बात को कुरान जिक्र कर रहा है, सूरे अनआम आयत नंबर 160, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया मन जा अबिल हसना, मेरी बारगाह में एक नेकी लाए, एक नेकी, सुभान अल्लाह, ये एक नेकी है ना, फलहु अशरु अमसालिहा, 10 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्योंकि वो रहमान है, हम नहीं है, वो रहीम है, हम नहीं है। तो ये उसकी शान है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, एक छोटा आदमी किसी को देता है 5 रुपए और एक बड़ा आदमी भी अगर 5 रुपए दे तो लेने वाला कहेगा यार अपनी शान के मुताबिक दे, ये तो छोटा था, ठीक है, इसके पास था ही नहीं, इसने ये भी दे दिया, बहुत बड़ी बात है। तू तो भाई करोड़पति है, अरबपति है, 5 रुपए निकाला, तुझे शर्म नहीं आती? अब देखिए दोनों की शान में फर्क था ना। ये बिला तशबीह समझाने के लिए बता रहा हूं, हमारा मकाम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं, जर्रा भी नहीं, और रब की शान बड़ी निराली है। हम अपने मेयार के मुताबिक इबादत करते हैं और रब अपनी शान के मुताबिक हमें अजर व सवाब देता है। और उसकी शान में क्या है? कम से कम 10 गुना। ये तो कुरान कह रहा है ना, मन जा अबिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, एक हदीस सुनाना चाह रहा हूं जो बुखारी शरीफ में, ये बुखारी के हदीस नंबर देखे मैंने स्क्रीन पर लिखा है 806। हदीस मुबारका के रावी हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी, वो इस हदीस को रिवायत करते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएगा, जनाब ये जन्नती हैं, ये जहन्नमी है। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। एक शख्स, ये बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, बिल्कुल सही हदीस, एक शख्स जो है ना जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में जाएगा। फरमाया एक ऐसा भी शख्स होगा ना जो जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में। अब उसके साथ क्या होगा? अल्लाह के हबीब ने फरमाया रब उसे जहन्नम के बाहर रखेगा, जन्नत में तो नहीं जाएगा, अभी तक नहीं गया, जहन्नम में भी नहीं जा रहा, इसे जहन्नम के बाहर रखेगा। और जहन्नम के बाहर कहां खड़ा होगा पता आपको? जहन्नम का जो दरवाजा है ना उससे थोड़ा करीब। और इस सूरत में उसे जहन्नम की जो तपिश है ना वो महसूस हो रही होगी, गर्मी, तपिश। अब ये वो शख्स है जो ना जन्नत में जा रहा है ना जहन्नम में जा रहा है। ये भी एक शख्स है ऐसा, हदीस मुबारका में है, और वो भी बुखारी की हदीस है। अब वो रब की बारगाह में अर्ज करता है, ए मौला, ए मेरे परवरदिगार,
تو نے مجھے جنت میں داخل نہیں کیا اور تیرا فضل ہے تو نے مجھے جہنم سے بھی بچا لیا. رب کہتا ہاں میرا فضل ہے نا, تجھے میں نے جہنم میں نہیں داخل کیا. ٹھیک ہے جنت بھی نہیں ملی لیکن جہنم میں بھی تھوڑی گیا, لیکن اس کا رخ کس جانب تھا؟ جہنم کی طرف. اور قریب بھی کہاں تھا؟ جہنم کے. جہنم کے مناظر کو دیکھتا تھا اور وہاں کی جو حرارت ہے اسے محسوس ہو رہی ہے. کہتا ہے مولا ایک التجا, ایک دعا یہ قبول کر لے. رب کہتا اچھا ایک ہی ہے نا, دوسری تو نہیں مانگے گا؟ بندہ کہتا ہے مولا بس ایک کے علاوہ نہیں مانگوں گا, صرف میری ایک التجا ہے, میری ایک دعا ہے, مولا تو اسے قبول کر لے. رب کہتا ہے وعدہ کر, توجہ رکھیے گا, رب کہتا ہے وعدہ کر یہ تیری التجا اگر میں نے پوری کر دی تو دوسری نہیں مانگے گا, یعنی دوسرا سوال تو مجھ سے نہیں کرے گا. کہتا ہے اے مولا میرا تجھ سے وعدہ, پرومس, عہد و پیمان, میں نے وعدہ کر لیا. رب کہتا ہے بول کیا مانگ رہا ہے؟ ایک التجا پوری ہوگی. رب تو نے مجھے جہنم کے قریب رکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے جنت کے قریب کر دے, اور میرا رخ جو جہنم کے جانب ہے میرے رخ کو جنت کی طرف پھیر دے. رب نے کہا ٹھیک ہے تو نے وعدہ کیا دوسرا نہیں مانگے گا, میں کر دیتا ہوں. اس کو آگے کر دیا بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے. جنت ہے یہ جہنم ہے, وہ جہنم کے قریب تھا, اب وہ آ گیا جنت کے تھوڑا قریب. ابھی تک دروازوں کے قریب نہیں پہنچا لیکن جہنم سے دور ہو گیا. اب جہنم کی تپش محسوس نہیں ہو رہی, حرارت محسوس نہیں ہو رہی, رخ بھی چینج ہو گیا. دور سے جنت کو دیکھ رہا ہے, اب جنت دیکھ رہا ہے لیکن کافی دور سے دیکھ رہا ہے, لیکن تھوڑا جنت کے قریب ہو گیا. جہنم سے دور ہو گیا, تھوڑی دیر ایسا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مولا ایک التجا ہے. رب کی بارگاہ میں کہتا ہے ایک التجا ہے. رب کہتا ہے ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تو ایک کے سوا کچھ نہیں مانگے گا. مولا ایک اور سن لینا, بس یہ آخری التجا ہے, اس کے بعد نہیں مانگوں گا. رب کہتا ہے وعدہ کر اس کے بعد نہیں مانگے گا, یہ تیری التجا بھی میں پوری کر دوں گا. اب وہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میں جہنم سے دور ہو گیا, جنت کے تھوڑے قریب ہوا, جنت نظر آ رہی ہے. جیسے میں جہنم کے قریب تھا تو اس کی حرارت محسوس ہو رہی تھی, تو اگر مجھے جنت کے قریب کر دے گا تو اس کی خوشبو بھی تو محسوس ہوگی. ٹھیک ہے جنت میں داخل نہیں کرنا, جنت کے قریب کر دے, بس میں یہ خوشبوئیں سنگ سنگ کر اور وہ خوبصورت مناظر دیکھ کر میرا دل بہل جائے گا. رب نے کہا سن لے اس کے بعد تو نہیں مانگے گا نا؟ کہتا مولا نہیں اس کے بعد نہیں مانگوں گا, یہ آخری التجا ہے, کا وعدہ کر. کہتا مولا تجھ سے وعدہ ہے مزید نہیں مانگوں گا. رب نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. فرشتوں کو حکم دیا اس کو اٹھاؤ اور جنت کے دروازے کے قریب کر دو. اب جب جنت کے دروازے کے قریب آ, پہلے تو چاہ رہا تھا خالی خوشبو ملے اور خوبصورت مناظر آنکھوں سے دیکھے. اب سوچنے لگا یار جب میں قریب ہوا تو اتنی خوشبو آ رہی ہے اور اتنے پیارے پیارے مناظر ہیں, اگر اندر میں داخل ہو جاؤ تو, اگر اندر میں داخل ہو جاؤ. لیکن شرما بھی رہا ہے کہ میں نے رب سے وعدہ کر لیا کہ اب نہیں مانگوں گا. یاد رکھیے گا رب سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. کوئی مجھ سے مانگے میں آپ سے مانگوں شرم آئے گی, لیکن رب سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں. اس نے کہا بھائی چھوڑو شرم کس بات کی, رب ہی سے تو مانگ رہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے مولا ابھی تو نے مجھے جنت کے دروازے پر پہنچا دیا, ایک اور التجا ہے یہ پوری کر دے اس کے بعد نہیں مانگوں گا. رب نے کہا عجیب ہے اتنی مرتبہ تو کہہ چکا کہ ایک ہی مانگ رہا ہوں ایک ہی مانگ رہا ہوں, اور ہر مرتبہ تو وعدہ بھی کرتا ہے, لیکن اب تو کہہ رہا ہے کہ ایک اور مانگنا چاہتا ہے, کیسے میں دے دوں؟ بندہ کہتا مولا کیا تو یہ چاہتا ہے میں بدبختوں میں شامل ہو جاؤں؟ نہیں مولا تو رب ہے, تو رب ہے. اگر جنت کے دروازے پر آ گیا اور جنت میں داخل نہ ہوا تو حسرت ہی رہے گی نا.
تو مولا تو میری اس حسرت کو پورا کر دے۔ رب نے کہا چلو ٹھیک ہے، تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اسے داخل کر دیا جنت میں۔ میں بتا رہا ہوں، ہم جو عمل کرتے ہیں اپنی ذات کے مطابق، میرا رب جو دیتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اس لیے کہتے کہ مولا تو اپنی شان کے مطابق دے دے، ہمیں عطا کر دے۔ اچھا اب سنیے گا، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، بخاری کی صحیح حدیث ہے، حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی، حدیث نمبر 806۔ وہ بندہ اب جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں جب گیا تو رب نے کہا اے میرے بندے، تجھے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دے دوں گا۔ اب بات ختم۔ وہ پہلے والی تھی نا بس ایک، اس کے بعد مزید نہیں مانگنا۔ اب رب خود کہتا ہے اب بات ختم، تو جنت ہی ہو گیا، تو جنت میں آ گیا، اور جنت میں میرا نظام ہر ایک کے لیے، میرا قانون ایک ہے۔ اب جنتی جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اب تجھے جو مانگنا ہے تو مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اب وہ جنتی کہتا ہے اے مولا مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، جتنے محل ہیں جو ہے سب مانگ لیا۔ کہا مولا یہ بھی دے دے، مولا یہ بھی دے دے، مولا یہ دے۔ اب اس کے ذہن میں آیا سارا ہی تو مانگ لیا، اب بچ کیا گیا؟ سارا ہی مانگ لیا، اب بچ کیا گیا؟ رب کہتا کیا ہوا؟ تم مانگ مانگ کے تھک گیا، میں دینے سے تھکتا نہیں، میں دینے سے تھکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، منزہ مبرہ ہے۔ کہ تھک گیا تو بس مانگ لیا، تیرا دل بھر گیا؟ کہتا مولا بس صحیح ہے، مجھے جو چاہیے تھا میں نے مانگا، تو نے سبھی دے دیا۔ رب کہتا ہے چل میں تجھے یاد دلاتا، تو نے یہ نہیں مانگا۔ اب رب کہتا ہے تو نے فلاں چیز تو نہیں مانگی، تو بھول گیا؟ ہاں ہاں مولا یہ تو رہ گیا، یہ بھی لے لے۔ فلاں چیز تو نہیں مانگی، یہ تو بھول گیا؟ ہاں ہاں مولا میں یہ بھی بھول گیا۔ کہا یہ بھی لے لے۔ اب رب یاد دلا رہا ہے یہ بھی نعمتیں ہیں، یہ بھی پھل ہے، یہ بھی ثمرات ہے، یہ بھی لیتا جا۔ اب وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اب اس پر بھی بس نہیں ہے، بات پھر وہی کروں گا۔ ہم عبادت اپنی ذات کے مطابق کرتے، اپنی شان کے مطابق، مگر میرا رب جزا دیتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب رب کیا کہتا ہے؟ بھائی جو تو نے تمنا کی وہ دے دیا، اور جو تجھے یاد نہیں تھا میں نے تجھے یاد دلایا، وہ بھی میں نے تجھے دے دیا۔ اب سن، میری رحمت ہے، میں رحمان ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں۔ جتنا میں نے تجھے دیا نا، میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس کے 10 گنا دے دے، 10 گنا۔ یعنی ایک مثال ایسے سمجھانے کے لیے، یعنی ایک کار مانگی تھی، 10 کاریں لے لے۔ ایک بنگلہ مانگا تھا، دنیاوی مثال دے رہا ہوں میں، بہرحال وہاں کی نعمتیں تو بڑی شاندار ہے۔ یہاں کی نعمت فانی ہے اور وہاں کی نعمت لا فانی ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ کسوف پر آ رہے تھے، سورج گہن کی نماز، مصلی پر کھڑے تھے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ دوران نماز آگے بڑھ گئے، پھر نماز میں ہی پیچھے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے منظر کو دیکھا، اس لیے کہ صحابہ جب میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں۔ حالت قیام میں کھڑے نا، حکم کیا ہے؟ سجدہ گاہ، جب ہم سجدہ کریں گے وہاں دیکھیں۔ لیکن صحابہ کرام سجدہ گاہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے، صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھتے تھے۔ یہ انداز تھا، اٹھائے بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھ لیا، نبی آگے بھی بڑھے پیچھے بھی ہوئے۔ پوچھا یا رسول اللہ، دوران نماز ہم نے دیکھا اب آگے بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو رہے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں میں آگے بڑھا تھا، رب نے میرے سامنے جنت پیش کر دی تو مجھے انگور کا خوشہ نظر آیا، جنت کے اندر انگور کا خوشہ، اس کی ڈالی مجھے نظر آئی۔ میرا دل ہوا کہ میں اسے پکڑ لوں، میں پکڑنے کے لیے آگے قدم بڑھائے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ نبی نے فرمایا جنت کیا غیب ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جنت غیب ہے، میں نے نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی، ایمان ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی۔ اس سے کہ جو ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایمان ہے، نبی جو ہے جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور جنت کے اندر جو انگور کا خوشہ تھا اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر نبی نے فرمایا انگور کا خوشہ میں پکڑ ہی رہا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اور پھر نبی کیا فرماتے اگر انگور کا خوشہ پکڑ کے میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا نا
तो तुम एक नहीं खाते, लअकल तुम, फरमाया जितने भी है ना सब उस अंगूर के खोशे को खाते रहते और कयामत तक खाते रहते, खत्म नहीं होता। अब केले अगर हम खाएं तो खत्म हो जाए, अंगूर हम खाएं तो खत्म हो जाए, अच्छा कीनू हम खाएं तो खत्म हो जाए, लेकिन जन्नत के फल क्या है? लाफानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो सब कुछ दे रहा है और मजीद क्या कह रहा है? 10 गुना लो। जिसको मैंने मिसाल के लिए ऐसे ही समझा दिया कि एक कार मांगी थी तो दूसरी भी दे रहा है, तीसरी भी दे रहा है, चौथी भी दे रहा है। एक बंगला मांगा तो कहा और 9 बंगले रख ले, इतनी जमीन मांगी तो और ले ले, हूरे चाहिए और ले ले, गिलमान चाहिए खिदमत गुजार और ले ले, रब ने सब दे दिया। तो बहरहाल रब की ये शान है, रब के बंदे तो बनकर देखो, रब के बंदे बनकर देखो। जब रब के बंदे बनकर हम अपने आप को परखेंगे ना, फिर देखिएगा हम भले टूटी फूटी इबादतें करें जो दर हकीकत लायक के कबूल भी नहीं, लेकिन रब बेपरवाह बादशाह रहमान है, वो अपनी शान के मुताबिक जो है ना अजर सवाब देता है। आखिरी में एक शेर जो अल्लामा हसन रज़ा खान साहब का है वो मैं आपके सामने बस पेश करता हूँ, दर्स इसी पर इख्तिताम पज़ीर करूँगा। ये बिरादर आला हजरत का शेर है। इस बेकसी में दिल को मेरे टेक लग गई। बेकसी है यानी अपने अमल को देखते तो हम क्या सोचते हैं? बेकस, हम तो बेकस है, क्या करें? फरमाया इस बेकसी में दिल को मेरे टेक लग गई, यानी आसरा मिल गया। शोहरा सुना जो रहमते बेकस नवाज का, तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाए हिजाज का। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो